الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا. محترم ہماری ماں بہنیں خواتین بیٹیاں آپ حضرات بات سے اگر بات کریں ان کا بہت فائدہ ہوگا. بچوں کی آواز بند کرا دو اتنی کرو آواز سب کو آنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ امت کی مائیں کریں ایک جگہ بنی ہے اور کسی باتیں دین کی پوری کرے. ابھی آپ نے مسلمان بھائی کو کیے ہیں شروع سے بہت ساری باتیں آپ کو محترمہ کے کام سے محترمہ کے ہمارے کام میں شریک ہونے کی وجہ سے بہت ہمارے کام کو تقویت ہوتی ہے. حالانکہ وہ انگلش میڈیم اسکول کے پرنسپل ہے وہ، لیکن ہمارا کام میں اردو ان کو بہت پسند آیا اور وہ اس کام میں شریک ہوئے تھے اور ان کے مشورے پر ہی پورا کا کام آگے بڑھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ضرورت میں ڈال دیا ہے عورت کا روز عام طور پہ یہ جھگڑا کرتا ہے کہ مرد حاکم ہے اور عورت محکوم ہے. یہ غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد کو نگراں بنایا ہے، حاکم نگراں ہو اپنے گھر کا خوراک کا بچوں کا نگراں ہو. حاکم نہیں ہے. مردوں نے اپنے آپ کو حاکم سمجھ کر کے عورتوں کو گھومنے سے گھر شروع کر کے یہ غلط ہے. اس لیے کہ مرد حاکم نہیں ہے بلکہ نگراں ہو اور عزت جو ہے عورتوں کو حاصل ہے. مردوں کو ہو عزت کا جو مقام رکھا ہے وہ عورتوں کے حق میں ہے. عزت عورتوں کو حاصل ہے اور مرد کو نگراں بنے تاکہ ان کی عزت کی اور ان کی ضروریات کی کچھ بات کرے. یہ مردوں کا کام ہے. مردوں نے اپنے آپ کو حاصل سمجھ کر کے عورتوں کو اتنا گرایا کہ آج ہمارے ماحول میں عورت جو ہے ماضی کی جیسی کیفیت ہو. اس کی وجہ سے نظام بگڑ گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال ہمارے غلام رہے اور وہاں 10 سال مسلسل اللہ کرتے رہے. 10 سال کے بعد اللہ راضی ہوا اور اللہ نے حضرت جبرائیل کو دیکھ کر ہمارے غلام نے آپ کو خاتم المؤمنین بنایا. مقصد دیکھتے اس کے علاوہ ایک بہت بڑی نعمت قرآن کریم میں بھی آپ کو دے دی ہے. یہ 2 چیزیں لے کر کے آپ ہمارے غلام نے مکے میں
مکی میں آنے کے بعد خانہ کعبہ سب سے اچھی جگہ تھی جہاں جا کر کے آپ اعلان کر سکتے تھے، لیکن آپ خانہ کعبہ نہیں گئے جہاں سب لوگ بیٹھے رہتے تھے مکے کے سارے لوگ، آپ سیدھا گھر گئے اور گھر میں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بچوں کے ساتھ تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دین سب سے پہلے گھروں میں دینا چاہیے، گھر کی مستورات کو دین دینا بھی ضروری ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جا کے خانہ کعبہ میں جا کے اعلان کر سکتے تھے، لیکن وہاں نہیں کیے، گھر آیا۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر میں موجود تھی اور حضرت خدیجہ کو آپ کی سارا قصہ سنایا۔ 10 سال بعد ہیرا میں رہنے کے بعد آپ کو کیا چیز ملی؟ 10 سال آپ نے غار ہیرا میں کیا کیا؟ صرف اللہ کی کرتے تھے، اللہ پر راضی کیا تو اللہ نے دنیا کا سب سے بڑا منصب خاتم النبیین آپ کو دیا، اور دنیا آخرت کی سب سے بڑی کتاب قرآن کریم آپ کو دی۔ یہ دونوں چیزیں لے کر کے آپ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو آکر نصیحت کی۔ سب سے پہلے ایمان لانے والی دنیا میں عورت ہے، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سنتے ہی سب سے پہلے انہوں نے کلمہ پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ یہ فضیلت عورت کو حاصل ہے، اللہ نے عزت عورت کو دی ہے۔ اسی طریقے سے جو آپ نے قرآن کریم سنایا تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ کبریٰ نے قرآن کریم کی وہ آیتیں تلاوت کی۔ قرآن کریم کی پڑھنے والی سب سے پہلے دنیا میں عورت ہے، وہ حضرت خدیجہ کبریٰ، اور سب سے پہلے ایمان لانے والی بھی عورت ہے۔ اس طریقے سے عزت عورت کو دی گئی اور مرد کو نگراں بنایا گیا، وہ نگرانی کرے، ضروریات کی تکمیل کرے، ان کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرے، خواتین کے ساتھ ان کی جو ضرورتیں چیزیں ہیں وہ مہیا کرے، یہ کام مردوں کا ہے۔ اور دین سب سے پہلے گھروں میں پہنچانا یہ ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کبریٰ کو دین سمجھایا، وہ ایمان رہے۔ اس طریقے سے اللہ نے عورت کو عزت دی اور ان کے ذریعے سے دنیا میں دین پھیلا۔ مکے میں آپ تشریف لانے کے بعد جب آپ نے دین کی تبلیغ شروع کیا، دین لوگوں کو بتانا شروع کیا، سب سے پہلے آپ نے ایک اللہ کا اعلان کیا، اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا، اللہ کے علاوہ کہیں جا کے ڈورے نہیں ڈالنا، منتیں اللہ سے مانگنا۔ اللہ کی طاقت دنیا میں سب سے بڑی ہے۔ آپ نے آ کر کے توحید ایک اللہ کی بات بتائی، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے کہ ہم ایک اللہ کو پہچانیں اور ایک اللہ کی عبادت کریں، ایک اللہ سے مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات اور ذرہ دنیا کا کائنات کا ایک ایک پتا روزانہ حدیث میں آتا، قرآن کریم میں بھی ہے، روزانہ پتا اللہ 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 کا ذکر کرتا ہے۔ ساری مخلوق، سارے طرح پرندے، تمام حشرات اور ساری مچھلیاں سب اللہ کی عبادت کرتی ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں سب سے پہلے اللہ کی عبادت پر وہ بات اپنی غور کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے حضرت خدیجہ کبریٰ کو یہ بات بتائی، حضرت خدیجہ کبریٰ نے اس کو قبول کیا، اور اس کے بعد حضرت خدیجہ کبریٰ جو کروڑپتی گھرانے کی عورت تھی، لیکن انہوں نے اپنا پورا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حوالے کیا، اور اس مال کے ذریعے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں دین پھیلایا۔ اللہ نے عزت آپ کو دیا ہے، یہ یاد رکھو۔ آج ہمارے خواتین کو یہ احساس ہے کہ جو ہے ہمارے پر حاکم مرد ہے
اور ہم کو کوئی عزت نہیں، یہ سب غلط ہے۔ عزت عورتوں کو دی گئی اور مرد کو حاکم نے نگراں بنایا ہے، وہ نگرانی کرے۔ حاکم بن کر کے آج مردوں نے عورتوں کا دوسروں کی طرف جاری کیا، اس کی وجہ سے دین برباد ہو گئے۔ اور اتنی عزت اللہ نے عورتوں کو دی ہے کہ قرآن کریم میں 114 سورتیں ہیں۔ اللہ نے عورتوں کے نام سے ایک سورت قرآن میں اتاری، سورۃ النساء۔ سارے عورتوں کے نام سے ایک سورت قرآن کریم میں اللہ نے اتارا، تمام مردوں کے نام سے کوئی سورت قرآن میں نہیں ہے۔ عورتوں کے نام سے پوری ایک سورت، بہت بڑی سورت سورۃ النساء موجود ہے، جو تقریباً 2.5 پاروں پر مشتمل ہے۔ تو یہ عورتوں کو اللہ نے ایسی طریقے سے عزت دی، اس طریقے سے عورتوں کو اتنی عزت دی کہ عورتوں میں سب سے بڑا مرتبہ ماں کا ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد جنت ہے، اور جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ہر عورت ماں بنتی ہے اور اس کے قدموں کے نیچے جنت آتی ہے۔ تو کتنا بڑا مرتبہ اور اعزاز اللہ نے عورتوں کو دیا ہے، اور عزت عورتوں کے ذریعے سے دنیا میں رہتی ہے۔ جس گھروں کی عورتیں صحیح باعزت ہیں، وہ گھر باعزت سمجھا جاتا ہے، اور وہ وہاں اس خاندان کی عزت کی جاتی ہے، اس خاندان کو بڑا معتبر سمجھا جاتا ہے جہاں کی عورتیں باعزت ہیں، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو۔ امیری اور غریبی کا سوال نہیں ہے، بلکہ دینداری کا مسئلہ ہے۔ جس گھر میں صحیح دینداری ہو، وہ باعزت عورتیں رہتی ہو، باعزت سمجھا جاتا ہے۔ اور جہاں عزت اگر نہ ہو، ضرور کسی اور خواتین میں اگر کوئی عزت نہ ہو، نیک نامی نہ ہو، تو لوگ ادھر متوجہ نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت عورتوں کے ذریعے سے منسلک کر دیا ہے، ساری عزت دینے کے ذریعے سے۔ تو آج ہم کو عورتوں کو دین سمجھانے کی ضرورت اس وجہ سے پڑی کہ عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرد دنیا کے لوگ دین حاصل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، جلسے جلوس ہوتے ہیں، جماعت نماز بیان سنتے ہیں، لیکن عورتوں کو دین کیسا ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی مرد حضرات دین کے سیکھتے ہوئے بھی یہ حال یہ ہے کہ گھروں میں وہ ماحول دین کا، ایمان کا، احترام کا نہیں بنا۔ ہزاروں مرد ایسے ہیں بہت دیندار ہیں، نمازی ہیں، حاجی ہیں، سب ہیں، لیکن ان کے گھر میں ماحول دین کا نہیں ہے۔ ماحول اور معاشرہ دین کا گھر میں بنانا یہ ضروری ہے، تب دینداری آتی ہے۔ اگر مرد بہت 2-3 حج بھی کرتا ہے، نماز کا پابند ہو، سب کچھ کرتا ہو، لیکن اس کے گھر میں ہم نے عام طور پر یہ دیکھا ہے کہ گھر کی اہلیہ نماز نہیں پڑھتی، گھر کی بیٹیاں نماز نہیں پڑھتی، گھر کے بیٹے نماز نہیں پڑھتے۔ اصل میں ہمارے گھر کا ماحول اور معاشرہ تباہ برباد ہو گیا۔ مرد تو اپنے حالت کا رہتا ہے، نماز روزہ حج کرتا ہے، لیکن گھروں کا معاشرہ اس وقت تمام تباہ ہے۔ گھروں کا معاشرہ اور ماحول عورتوں کو ذریعے سے سدھر سکتا ہے، مردوں سے نہیں سدھرتا۔ کئی لوگ بہت مرد نیک باہر بڑے معتبر سمجھے جاتے ہیں، لیکن ان کے ذریعے سے گھر نہیں سدھرتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا سب سے بہتر آدمی کون ہے؟ تو دنیا میں ہم سے اگر یہ پوچھے تو ہم یہ کہیں کہ دنیا میں بہتر آدمی فلاں حاجی صاحب ہے، فلاں نمازی ہے، یا فلاں شیخ صاحب ہیں، بہت خیرات کرتے ہیں، ہم یہ بولیں گے۔ لیکن جب حضور سے پوچھا گیا کہ سب سے بہتر آدمی کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلہ، سب سے بہتر مرد وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہو۔ آج ہمارے پاس یہ ماحول نہیں ہے، باہر تو بہت اچھے سمجھ جاتے ہیں بہت، لیکن گھر کی اہلیہ نہ نمازی ہے نہ دینداری ہے۔ باہر بہت شرافت سے بات کرتے ہوئے لوگ ملیں گے، لیکن گھر میں آ کے گالی دے دیں گے، گالی گلوچ دے دیں گے۔ اور عورتوں کو اس قدر سے عزت کیا گیا، مردوں نے کہ سوائے عورت
سوائے ہر ایک طرح کے اور سوائے گالی گلوچ کے ہم کام نہیں بھی کرتے. کوئی مرد ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے عورت کی عزت کی بات کرتا ہو. کوئی مرد ایسا نہیں ملے گا کہ جو اپنے عورت کے ساتھ محبت کی بات کرتا ہو. صرف جو ہے گالی گلوچ دینا، ہر ایک طرح بولنا، یہ ہمارے گھروں کا عام ماحول بن گیا. ہمارا جو ماحول بگڑا ہے، اس ماحول بگڑنے کی وجہ سے ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں، ہمارے گھروں میں بیماریاں ہیں، ہمارے گھروں کے اندر شادیاں نہیں ہو رہی، ہمارے گھروں میں ہمارے بچے کمانے میں فیل ہیں، یہ سب پڑھنے میں فیل ہیں. یہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ گھر کا ماحول نہیں ہے. اور گھر کا ماحول مرد نہیں بناتا بلکہ عورت بناتی ہے. عورت گھر کے ماحول کو سنبھال سکتی ہے، لیکن اس میں ہمارے مردوں نے عورت کو اس قدر ذلیل کیا کہ سوائے گالی کے اور عورت کی بات کرنے کی بات نہیں ہے. اس وجہ سے ہم تمام مردوں سے یہ کہتے ہیں کہ وہ عورت کے ساتھ عزت کا برتاؤ کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تو باہر کھڑے ہوتے تھے اور باہر سے آپ آ کر سلام کرتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو حضرت سے اندر سے حضرت کسی کو پورا جواب دیتی تھی، وعلیکم السلام، اور اس کے بعد فرماتی کہ آپ اندر تشریف لو. اس طریقے سے ہر مرد سرکار کا یہ معمول تھا، جب بھی گھر پہ آتے تو باہر سے سلام کرتے تھے اور سلام کر کے اجازت طلب کرتے اور پھر اندر آتے. آج کے ہمارے ماحول میں پورے ناگڑ میں کوئی ایسا مرد تلاش کرو کہ جو گھر میں سلام کر کے داخل ہو، بلکہ بیوی کو گھر میں سلام کرنا اس قدر گناہ سمجھا گیا کہ آج اس سے بڑھ کر کے گناہ کوئی نہیں سمجھا. حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اپنے ازواج و مطالعات کے گھر میں آتے تو باہر سے سلام کر کے کھڑے ہو جاتے تھے. جب اندر سے جواب آتا اور پھر کہا جاتا کہ آئیے پھر آپ اندر داخل ہو. آج بڑے بڑے نیک دیندار کو دو تین کی ہستی ہے، بڑے نمازی پرہیزگار، لیکن کیا وہ اپنی عورت کو گھر میں سلام کر کے داخل ہوتے ہیں کیا؟ سلام نہ کرنے کی وجہ سے گھروں میں بے برکتی عام ہو گئی. سلام کرنے کی وجہ سے گھروں میں برکت آتی ہے اور روزی کے راستے کھلتے ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں. سب سے پہلے ہمارے گھروں کا ماحول درست ہونا ضروری ہے. یہ سب سے افضلین کام ہے ماحول کا. سماج معاشرہ کہتے ہیں کہ اس کو تہذیب کرتے ہیں، گھر کی تہذیب، تمدن، ایک دوسرے کے ساتھ شوہر جیسے بیوی کو عورت کے بجائے اگر ادب سے بات کرے، جیسے عورت شوہر کو ادب سے بات کرتی ہے، ایسے ہی شوہر بھی عورتوں کے ساتھ ادب سے برتاؤ کرے تو گھروں میں برکت آئے گی. یہ یاد رکھنا، یہ ساری خرابیاں مردوں کی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے گھر تباہ ہو. اور گھروں کے ماحول کو بنانے کے لیے صرف عورت ہی کام کر سکتی ہے، مرد کام نہیں کرتے. ہزاروں مرد ایسے ہیں کہ بہت نیک دیندار بنتے جاتے ہیں لیکن ان کے گھروں کی حالت بالکل بد سے بدتر ہے. ان کے گھروں میں نماز ہے، نہ قرآن کی تلاوت ہے، نہ فجر کی نماز ہے، کوئی چیز نہیں. ہمارے گھروں میں جو ہے نہ فجر کی نماز ہوتی، نہ قرآن کی تلاوت ہوتی، نہ اللہ کا ذکر ہوتا، بس بلکہ 10 بجے تک 12 بجے تک سو جانا ہمارے گھروں کا ماحول ہو گیا. تو کیسے کر سکتا ہے؟ ہر گھر برباد ہو گیا. مالداروں کا مال کی وجہ سے گھر برباد ہے. ہزاروں بیماریاں ان کو لگ گئی ہیں. غریبوں کے گھر بھی برباد ہے، کسی ایک اس میں دینداری نہیں ہے، سلام نہیں ہے، ایک دوسرے کی عزت احترام نہیں ہے، تو ماحول بنے گا کیسے؟ اسی وجہ سے ہمارے گھروں میں پہلے اولیاء اللہ پیدا ہوتے تھے. وہ پیدا کیسے ہوتے تھے؟ ماحول کی وجہ سے. ہمارے گھر کا ماحول دینداری رہتا تھا تو بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے اولیاء اللہ، بڑے بڑے علماء پیدا ہوتے تھے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں مال آیا تو یہ سب سے اچھی بات ہے. ایسا نہیں، یہ سب غلط ہے. مالداری کے چکر میں انسان نہ پڑے بلکہ اللہ جس کو جو دیتا ہے دے دیتا ہے، لیکن مالداری کی وجہ سے وہ گھر صحیح سمجھا نہیں جاتا. مالدار ہے وہ اپنے گھروں میں بہترین ٹھنڈا سامان بنائے گا، کرے گا، لیکن وہ دینداری نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں برکتی ہوتی ہے، بیماریاں آ جاتی ہیں، آپس میں جھگڑے لڑائیاں شروع ہو جاتے ہیں. کئی مالداروں کے گھر برباد ہیں
صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ماحول کو نہیں بنایا. ماحول اپنے گھر کا ماحول بنانا ضروری ہے کہ اور کیوں نہیں بنا سکتے ہیں گھروں کے ماحول. اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا ان کے لیے متعین کیا ہے کہ جب بھی گھر میں آئے تو بیوی کو سلام کر کے آئے. آپ کی یہ عادت تھی کہ اثر کی نماز کے بعد آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آتے تھے. اثر کی نماز میں باہر سے آتے تو اثر کی نماز پڑھ کے آتے اور باہر سے آ کر کے حضرت عائشہ صدیقہ اندر دیتی سلام کرتے تھے. آپ دور سے اندر سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب کرتی تھی. اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی کہ تشریف لائیں جب آپ اندر جاتے. آج ایک ایسا عمل کرنے والا پورے ناظر شہر میں ایک آدمی نہیں ملتا ہے. اس وجہ سے ماحول پتا ہو گیا چاہے 5 حد کر کے آئے 10 عمریں کر لے اور بہت دیندار سمجھے اپنے آپ کو تحجد گزار. لیکن گھروں کا ماحول جب تک نہیں بنے گا کوئی دینداری کوئی تحجد گزاری کوئی حج عمرہ کوئی کام نہیں آئے گا. گھروں کا ماحول بنانا ضروری ہے. تہذیب گھروں کی تمدن گھروں کا یہ جب اگر ہوگا تہذیب اور ماحول ہوگا تو برکتیں آئیں گی. مال کے راستے کھلیں گے. لڑکیوں کی شادیاں صحیح ہوں گی. لڑکے صحیح طور سے کام کریں گے اور بیماریاں خود بخود ہٹیں گی. ہم نے دیکھا ہے کہ جب ماحول اچھا ہوتا ہے تو بیماریاں وغیرہ کوئی چیز گھروں میں نہیں آتی. آج تک اس کے دھیان ہی نہیں ہے گھروں کے ماحول پر. گھروں کے ماحول کے بغیر کوئی ہماری کامیابی نہیں ہے. یاد رکھنا ہمارے پاس مذکورات کا جو پروگرام ہم کر رہے ہیں اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم گھروں کا ماحول صحیح کریں. ہر گھر کا ماحول صحیح ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ اس قدر برکت ہوگی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. یہاں پر ہمارا کام چل پڑا اور گھروں کا ماحول بن گیا تو ہم نے دیکھا کہ ہزاروں لوگ آ کر کے ہم کو فون کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بیماریاں آئی, ہمارے گھر میں اتنی تکلیف ہوئی, ہمارے گھر کے اندر لڑکے کام کر رہے ہیں, ہمارے گھر میں کمائی کے راستے کھل گئے. یہ رات دن ہمارے پاس فون آتے رہتے ہیں. تو ہم ماحول کو اور معاشرے کو بنانا چاہ رہے ہیں. یہ سب سے اہم کام ہے اور یہ ماحول اور معاشرہ عورتیں بنا سکتی ہیں. اور اس کا ذریعہ وہی ہے کہ شوہر جب بھی آئے سلام کر کے گھر میں آئے اور عورت کے ساتھ عزت کی بات کرے. یہ نہیں کہ اگر عورت کو گالی دینا اور عورت کو آگے پورے کرنا یہ ماحول میں جو ہے ہماری زندگیاں برباد کرتی ہیں اور گھروں کی برکتیں ختم کرتی ہیں. مردوں کو سنبھلنا پڑے گا اور سنبھل کرتے سرکار دوارا خود فرمایا خیرکم لأہلہ سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہو. لوگ باہر اچھا رہتے ہیں لیکن گھر میں خراب رہتے ہیں. گھروں میں لڑائی جھگڑے مار پیٹ کرتے ہیں, باہر بہت سے بھی کرتے رہتے ہیں. اس طریقے سے مردوں کو سنبھلنا پڑے گا کہ گھروں میں اپنے عورتوں کے ساتھ اپنی ماں بہنوں کے ساتھ بہتر سلوک کرے اور اس کے بعد جو ہے ان کو ماحول بنانے کا موقع دیں. اب ماحول بنے رہتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینے میں ماحول بنایا. اس کا ایک طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں اپنے گھروں کے ماحول بنانے کا. سرکار نے مدینے میں یہ قانون نافذ کر دیا تھا. وہ قانون آپ کو میں بتاتا ہوں, اگر آپ نے اس پہ عمل کر دیا تو گھروں کا ماحول بدل جائے گا. مدینے منورہ میں آخری زمانے میں 1.5 لاکھ کی آبادی تھی. صحابہ, عورتیں, بچے تقریباً 1.5 لاکھ تھے. تو ماحول اور ایک ہی مسجد کی مسجد نبوی. تو ماحول کیسے بنا؟ آپ نے قانون نافذ کر دیا تھا. ہر ماں کے ذمہ دار, ہر عورت کے ذمہ دار وہ 3 کام کرے روزانہ. اور آپ بھی اگر یہ 3 کام کریں گے تو آپ کے ماحول میں تبدیلی آئے گی. سب سے پہلا حکم یہ تھا کہ ہر عورت, ہر ماں اپنے بیٹوں کو جو بڑے ہیں ذرا چلتے پھرتے ہیں ان کو سب سے پہلے اذان کی وقت اٹھا کے نماز کو بھیجیں. یہ پہلا حکم ہے. کیا ہمارے پاس ناگڑ میں اس پر بھی عمل ہے کیا؟ جہاں مردوں کا عورتوں کے ساتھ سلوک صحیح نہیں, وہاں پہ ہمارا یہ دوسرے معاملے میں ہم فیل ہیں. سرکار نے ایک قانون نافذ کر دیا تھا. مدینے میں ہر عورت اپنے بچوں کو جو بڑے ہوتے تھے ان کو اٹھا کر کے اذان کے وقت مسجد میں بھیجی. یہ پہلا حکم ہے.
اگر یہ کریں گے تو بچے آج ہمارے قابو میں رہیں گے، بچے صحیح زندگی حاصل کریں گے، بچوں کو بہت سختی رکھتا ہوگا، بچوں کی سختی رکھتی ہوگی۔ فجر کی نماز، فجر کی نماز بھی ایک ایسی نماز ہے جس میں اللہ کی طرف سے دینے کا حکم ہوتا ہے۔ فجر کا وقت اللہ سے دینے کا وقت ہے، ہم اس وقت سارے گھروں میں سوئے ہوئے رہتے ہیں۔ یہ ماحول جب ایسا ماحول ہوا تو ہمارے گھر تباہ برباد ہو گئے۔ فجر کی نماز کی کوئی پابندی نہیں کرتا، گھروں میں سارے کے سارے سوئے ہوئے رہتے، چھوٹا بڑا پڑھا لکھا نمازی حاجی سارے فجر میں سوئے رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ بچوں کو بھی فجر کی نماز میں بھیجیں۔ مرد تو سب رہتے ہی تھے لیکن بچے بھی نماز میں رہتے تھے، یہ پہلا حکم تھا۔ دوسرا حکم یہ تھا کہ بچے جب نماز پڑھ کر کے آئیں تو ان کو جسمانی ورزش کے لیے باہر میدان میں بھیجنے کا حکم تھا۔ اس وقت بچے جو قریب نوجوانی کے رہتے تھے وہ بچے میدان میں جاتے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، اور باہر جا کر کے تیر اندازی، نشانہ بازی یا اسی طریقے سے گھوڑے سواری، اسی طریقے سے تیرنا، بھاگنا، دوڑنا یہ کرتے تھے۔ ہمارے پاس یہ بھی ماحول نہیں ہے، ہم اپنے بچوں کو صبح میں جو چلا دیتے چائے پلا کر کے ان کی زندگی صحت برباد ہو گیا ہمارے، یہ بھی ہمارے پاس عمل نہیں ہے۔ تیسرا ایک حکم تھا کہ بچہ جو ہے یہ دو کام کرنے کے بعد تیسرا کام کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ قرآن کریم کی تلاوت افضل عمل ہے۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی انسان قرآن لے کر کے تلاوت کے لیے بیٹھ گیا تو اللہ کی ذات اس کے سامنے بیٹھتی ہے اور اس کی تلاوت کو سنتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کوئی نماز کے لیے بیٹھا تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس نہیں آتے، کوئی حج کر کے آیا اس کے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں آتی، لیکن جو قرآن کریم کی تلاوت کے لیے بیٹھ گیا تو ذات خداوندی عرش الہی سے اتر کے اس کے پاس سامنے بیٹھ جاتی ہے۔ اس سے بہتر اور کیا بات ہوا؟ اگر ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہو تو ذات خداوندی کی توجہ ہمارے گھروں پہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کی جب توجہ ہمارے گھروں میں ہوگی تو ہمارے گھروں میں ماحول نہیں بنے گا کیا؟ جو ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہوگی کیا؟ برکت نہیں برکتیں ہوں گی۔ اس کا لحاظ رکھتے ہونے چاہیے۔ یہ تین کام کرنے کے ہیں، ہر ماں اپنے بچوں کو یہ تین کام کرائے۔ جب یہ تین کام کرائے تو صحابہ میں 1.5 لاکھ صحابہ نوجوان ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے 10 سال کے اندر اندر پوری دنیا کو پکڑا کر دیا۔ حالانکہ یہ یہی نوجوان بچے تھے جو مدینے میں پیدا ہوئے، جو مکے میں پیدا ہوئے، جن کی عمریں 15 سے لے کر کے 30 برس کی تھی۔ یہ 90,000 صحابہ تھے جنہوں نے 10 سال کے اندر اندر سرکار کے جانے کے بعد پوری دنیا پر اپنا سکہ جما دیا۔ دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسانوں کو ایمان دیا۔ یہ وہی لوگ، یہ اسی ماحول میں پڑے جن کے اندر تین شرائط پر عمل کرتے تھے۔ ہم اپنے گھروں میں یہ تین شرائط پر عمل کرائیں، بچوں کو فجر کی نماز کے لیے بھیجے اور خود گھروں میں فجر کی نماز پڑھے۔ دوسرا، بچوں کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرائے، اور تیسرا، تلاوت کرانے کے بعد ان کو میدان میں ورزش سیکھنے کے لیے بھیجے۔ اگر یہ تین عمل کریں، مدینہ منورہ میں یہ تین عمل کرنے کے بعد مائیں بچوں کو ناشتہ دیتی تھی جب تک ناشتہ نہیں ملتا تھا بچوں کو، اور بچوں کو ناشتہ دودھ اور کھجور نہیں دیا جاتا۔ تو ہمارے پاس اب تک کہاں عمل ہے؟ جب تک کہ ہم یہ عمل نہیں کریں گے ہمارے گھروں کو ماحول معاشرہ نہیں بن سکتا، اور نہ ہمارے گھروں میں لائق لوگ پیدا ہوں گے۔ لائق لوگ اور اچھے لوگ، ہماری نسل بگڑ گئی ہے، بگڑنے کا مسئلہ اور یہ سبق نہیں ہے۔ ایک تو مردوں کا عورتوں کے ساتھ سلوک صحیح نہیں، اور دوسرا یہ تین کاموں پر عمل نہیں ہے۔ یہ چار چیزیں آپ اچھی طریقے سے غور کر لیں، سارے مائیں بہنیں، سارے مسکرات خواتین، یہ چار چیزوں کے پیچھے اللہ کا راز ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی میں قوم کو ترقی دیتے ہیں، قوم کو زندہ کرتے ہیں۔ 1.5 لاکھ صحابہ پیدا ہوئے
جنہوں نے پوری دنیا کے ماحول کو تبدیل کر دیا. دنیا کے اندر دنیا کی ساری قومیں اسی پر عمل کرتی تھی اور اسی سے ترقی کرتی تھی. ہمارے پاس تو اس پر عمل ہوتا تھا تو ہم بھی ترقی کرتے تھے. اب ہمارے پاس عمل نہیں ہے، دنیا کے قوموں میں بھی عمل باقی نہیں رہا. دنیا کی قومیں بھی پیدا ہو گئی. تو میں خواتین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ 3 چیزوں پر عمل ہو، اور مردوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ عورتوں کے ساتھ عزت کا موقع دو. بدسلوکی کا، گالی گلوچ کا، ہرے برے کا یہ پاپا نہیں ہونا چاہیے. یہ 4 باتیں آپ کو خاص طور سے میں نے بتایا ہے. اب اس میں جو ہے یہ جب ماحول اچھا ہوتا ہے تو ہر انسان اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اس میں بہت ساری فضیلتیں ہیں، بہت ساری برکتیں ہیں کہ جس میں ماں بہنوں جس میں بڑے واقعات دنیا کے اندر ملتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شام کے اندر ایک صاحب رہتے تھے، ان کا نام تھا عویس قرنی. وہ اپنی والدہ کے ساتھ رہتے تھے اور والدہ ان کے پاس ہی رہتی. آخر زمانے میں والدہ کی بیمار ہو گئی. پھر وہ والدہ کو ٹوکرے میں لے کر کے بٹھا کر کے باہر جنگل میں آتے، وہاں پہ لکڑیاں لاتے اور اس کو بیچ کر کے پھر اس سے اپنی والدہ کی خدمت کرتے تھے. اس وجہ سے وہ حضور کی خدمت میں نہیں جا سکے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو والدہ کی خدمت کی وجہ سے اتنا بڑا مقام دیا، امت کو سب سے پہلے وزیر کامل بنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صحابہ کو کہا تھا کرنے سے ملو اور جاگ کرنے سے کہو کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرو. چنانچہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ طرح کرتے کرتے شام گئے اور ان کو دیکھا تو ایک کٹیا میں رہتے تھے. کیا کر کے سب سلام کیا تو انہوں نے پوچھا کون ہے؟ تو کہا کہ ہم عمر. تو کہا کہ عمر ابن خطاب. کہا کہ ہاں. دوسرا کون ہے؟ کہا کہ علی ابن ابی طالب. کیوں آئے ہو آپ لوگ؟ کہا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ آپ نے جو اپنی والدہ کی خدمت کی ہے، جس کی وجہ سے آپ سرکار تک پہنچ نہیں سکے تھے، اس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو جو مرتبہ دیا ہے اس کے مطابق آپ تو حضور نے سلام فرمایا اور کہا کہ میری امت کے لیے جو مغفرت کی دعا ہے. یہ کہنا چاہ کہ وہ سجدے میں گر گئے. سجدے میں بہت دیر تک صبح سے لے کر کے دوپہر تک سجدے میں رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سننے کے شاید انتقال ہوا، لیکن پیچھے سے جب انگلیاں ان کے پیروں میں جب انگلیاں کی تو وہ ہلنے لگے. چنانچہ پیروں میں دنیا کرنے کے بعد وہ اٹھے. انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے بات چیت کر رہا تھا. اللہ نے مجھ سے کہا تھا کہ ایک طرفہ امت بس دی. میں نے کہا کہ مجھے نہیں، پوری امت چاہیے. پھر کہا کہ اچھا تو 2/3 امت بس دی. اچھا بھی نہیں. آخر میں پھر اچھا پوری امت کی مغفرت کے فیصلے ہو گئے. جب یہ کہا کہ میں نے صحیح کہا ہے. اتنا بڑا مرتبہ صرف اس طرح سے ملا ان کو کہ انہوں نے اپنی والدہ کی خدمت کیا تھا. تو ماں کی خدمت کرنا ہمارے گھر میں ماحول ہونا چاہیے. یہ ماحول ایسا نہیں بنتا جب تک کہ ہمارے پاس یہ 4 چیزوں کا عمل نہ ہو جس کو میں نے تذکرہ کیا ہے. اس کے بغیر ہمارے گھر میں ایسا ماحول نہیں بنتا. اس طریقے سے ماحول بنتا تھا پہلے. گھروں میں اولیاء اللہ کے پیدا ہوتے تھے. لاکھوں اولیاء اللہ ہندوستان میں کئی اولیاء اللہ ہمارے ماں بہنوں کے گھر میں پیدا ہوئے. حضرت خواجہ منظر نواز کی طرح یہ ہمارے ماں ہندوستان کے اندر اورنگ آباد میں جہاز کے اندر پیدا ہوئے. حضرت شریف الدین یہاں پیدا ہوئے. حضرت نظام الدین میں پیدا ہوئے. ہمارے گھر میں ہزاروں اولیاء اللہ اور لاکھوں دنیا کے بڑے بڑے مجاہدین پیدا ہوئے. آج ہماری نسلیں اس سے بےچارہ ہو گئی. ہماری نسلیں بگڑ گئی. ہماری نسلوں میں طاقت نہیں رہی. ہماری نسلیں اس قدر بگڑی ہیں کہ ان کے اندر بگاڑ آ گیا
نہ وہ کمانے کی صلاحیت رکھتے ہیں نہ کچھ ہوتا ہے. یہ صرف ماں بہنوں کا کھیل ہے. مائیں تربیت کری تو آج شیر کا بچہ ہزاروں برس سے شیر پیدا ہو رہا. کیا کبھی کسی شیر کا بچہ ملا آپ کو بدھی؟ یہ کیوں؟ اس کی ماں تربیت کرتی ہے اس کو. ماں کی تربیت کی وجہ سے شیر کا بچہ آج شیر ہی بن رہا. ہر چڑیا کا بچہ چڑیا بن کے ہو جاتا. ایک بچہ بھی ایک کسی سے کبھی بھی گرتا نہیں ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ مائیں تربیت کرتی ہیں. ہماری ماؤں کی تربیت کا نظام بدل گیا اور وہ تربیت کے نظام کو چلا نہیں پا رہے. کیوں نہیں چلا پا رہے؟ مردوں کی نااہلی کی وجہ سے. مردوں نے جو ہے ان کے ساتھ بدسلوکی شروع کی. اس وجہ سے آج ہماری مائیں بہنیں اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر پاتی. اور اولاد کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے ہمارا نظام بگڑ گیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی گھرانے میں جایا کرتے تھے. بیٹیوں سے حسن سلوک، بہنوں سے حسن سلوک، اسی طریقے سے اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک. یہ جب ہوتا ہے جبکہ مردوں کو چاہیے کہ عورت کے ساتھ حسن سلوک کرے، تب جا کر کے وہ عورت اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے. تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہماری نسلیں بگڑ گئی. جانوروں میں آپ دیکھیں گے شیرنی سے اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے. ہرن اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں. بلی اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے. چڑیا اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے. اور جتنے بھی جاندار دنیا کے اندر ہیں وہ اپنے اولاد کی تربیت کرتے ہیں. تو آج تک ان کی نسلیں جیسے کہ ویسے چل رہی ہیں. ہرن جو ہے بھاگتا ہے، کوئی ایسا ہرن نہیں ملے گا آپ کو کہ جو نہ بھاگتا ہو. بکری کی جیسے گھروں میں پھرتا ہو ایسا ہرن کوئی ہے؟ اس لیے کہ اس کی ماں اس کو سکھاتی ہے. تو ماؤں کے میں جو تربیت کیا تو ہر نسل اچھی ہو گئی. صرف ہمارے پاس جو نسل کی تربیت تھی چھوڑ دی. اور یہ صرف اس وجہ سے چھوٹ گئے کہ وہ جو 4 چیزیں تھی ہمارے پاس نہیں ہوئی. مردوں نے عورتوں کے دل میں فتن شروع کر دیا. ان کے ساتھ نگرانی، ان کے ساتھ ہمدردی تعاون نہیں کیا تو وہ اپنی نسلوں کی تربیت کرنا بھول گئے. تو ہمارے نسلیں بگڑتی چلی گئی. اتنی بگڑی کہ آج سب سے زیادہ بگڑی نسل ہماری ہے. لاکھوں نوجوان بچے 12 بجے تک 2 بجے تک پھر رہے اور صبح 10 بجے تک 12 بجے تک سو جاتے. یہ دوائی کی علامت ہے. یاد تو دینداری اصل میں یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں. اور دینداری صرف خرچ کر کے آنا نہیں. مردوں کی دینداری یہ ہے کہ اپنی اہلیہ کے ساتھ اتنی سلوک کرے اور ان کے حقوق ادا کرے، ان کے ساتھ مدد کرے، ان کے ساتھ عزت کا برتاؤ کرے. اگر یہ کام ہوگا کہ یہ عورتیں، یہ خواتین اپنے نسلوں کی تربیت کریں گی اور گھروں میں دین کا ماحول آئے گا. فجر کی نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت اور بچوں کو ورزش کے لیے بھیجنا، یہ ہمارے گھروں کا ماحول ہونا چاہیے. اسی سے خیر آئے گا. یہ میں آپ کو اس وجہ سے بتا رہا ہوں. ایک تو میں نے بتایا کہ آپ کی عزت کا سوال ہے، آپ کو عزت کا مقام دیا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہم کو کرنے کی چیزیں یہ ہیں، مردوں کو کرنے کا یہ ہے کہ اپنے اور خواتین کے ساتھ اپنی سلوک کریں، اپنی ماں کے ساتھ، اپنے بہنوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ. یہ مردوں پر لازم ہے. سب پہ جا کر کے مسئلے گزرے گی اور ہمارا ماحول اچھا ہوگا. یہ مردوں کا کرنے کا کام ہے. اور ہماری ماں بہن کا کرنے کا کام یہ ہے کہ ہمارے مسئلوں کی تربیت اور صحیح طریقے تربیت کا یہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اٹھا کے فجر کی نماز میں نہیں دیں، قرآن کی تلاوت کرائیں اور ان کو ورزش وغیرہ کرنا سکھائیں. یہ کام اگر ہوگا تو ہماری نسل صداقت سے چلی رہے گی اور صداقت کا ہوتا چلے گا. اس کے علاوہ جو دنیا کے اندر ہم سے غفلت ہو رہی ہے وہ عام طور سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ عزت کرتے ہوئے برتاؤ نہیں کر پا رہے. ہم ہماری دینداری صرف یہ گئی جو ظاہر میں ہے، لیکن گھروں کا ماحول ہمارا بالکل تباہ ہو گیا. گھروں کے ماحول کو بنانے کی کوشش کرنا، ہمارے محلے، ہمارے گھر کے ماحول، ہمارے گھروں کے بچوں کا نظام، شرافت، اخلاق اور قرآن کلام کو عام کرنا، یہ ہمارے پاس ہونا بہت ضروری ہے. سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں کی تربیت کریں
گھر کے ماحول کا اچھا بنائیں. اگر یہ کام کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہم کو کوئی بیماری نہیں رہے گی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی. یہ ہمارے طرف سے کئی مرتبہ عام طور سے ہمارے پاس سخت ماحول مل رہا کہ ہم نے جو ہے اپنی بیٹیوں کے ساتھ سلوک چھوڑ دیا. سرکاری دوران سلم کا محمود خان جب سفر سے آپ تشریف لاتے باہر سے تو پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے اور ان سے گھر پہ جا کر کے باہر سے سلام کرتے. وہ بھی علیہ السلام اپنی بیٹی کو سلام کرتے، اندر سے جواب آتا تو پھر آپ اندر جاتے ہوتے. جب بیٹی کہتی کہ آپ اندر آئیے تو پھر آپ اندر جاتے ہوتے. سمجھے کہ ہماری کوئی عزت نہیں، بلکہ مردوں کو پابند کر دیا گیا ہے کہ وہ آپ کی عزت کریں. سرکار کا یہ عمل زندگی بھر تھا. دوسری بات، اپنے گھروں کا ماحول بنانے کا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں. مسلسل گھروں کا ماحول جب تک کہ نہیں بنائیں گے، جب تک کہ آپ کو کوئی دین کا فائدہ نہیں ہوگا. آج کل لوگ بہت دیندار باہر نظر آتے ہیں، لیکن گھروں میں بے دینی عام ہے. جب تک کہ گھر کا ماحول نہیں ہوگا، ہماری نسلوں میں سدھار نہیں آتا اور نہ برکتیں ہوتی. تو اپنے گھر کے ماحول کو، تہذیب کو، اپنے تمدن کو، اپنی پاکیزگی کو بنانے کا اصول میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے لیے یہ 3 چیزیں اپنے گھروں میں لازم کرے. اپنے بچوں کو فجر کی نماز میں بھیجنا، قرآن کی تلاوت کرنے لگانا، اور اسی طریقے سے وہ باہر ورزش کے خاطر اپنے بچوں کو باہر بھیجنا. یہ 3 باتوں پر اگر عمل کرائیں گے تو گھروں میں ہماری نسلیں صحیح بنیں گی اور ماحول میں صحیح اتریں گے. جب تک کہ ہمارے گھروں کا ماحول اچھا نہ ہوگا، ہماری کوئی عبادت اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے. ہمارا اصل میں بگاڑ ماحول کا بگاڑ ہے، اور ماحول کے بگڑنے سے ہماری نسلیں بگڑتی ہیں، بے برکتی عام ہوتی ہے، بیماریاں گھروں میں عام ہوتی ہیں. ہم نے گھروں کے اندر پاکیزگی چھوڑ دیا. ہم اپنے آپ کو بولتے ہیں طہور نصف ایمان، پاکیزگی آدھا ایمان ہے، لیکن ہمارے گھروں میں پاکیزگی نہیں رہتی، ہمارے محلوں میں پاکیزگی نہیں رہتی. یہ بھی دین و ایمان کی اور دین کی باتیں ہیں. یہ خالی نماز پڑھے، لمبے کرتے پڑھ لیے یا حج پہ جا کر آئے اور گھروں میں اہلیہ کے ساتھ بدسلوکی کریں، یہ دینداری نہیں، یہ بے دینی ہے. یہ سمجھ کر کے چلے یہ باتیں. تو ایک بات آپ کو عزت کی بات میں نے بتایا، دوسرا ماحول کو سدھارنے کی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو مسلسل. تو ماحول کو سدھاریے، اپنے گھر کے مزاج کو، ماحول کو، معاشرے کو، تہذیب کو، تمدن کو، ایک دوسرے کے ساتھ ادب کی بات کرنا. شوہر اگر بیوی کو ارے تو نہیں بول کے گالی دیتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، چاہے وہ 2 حق کی عورت کیوں نہ ہو. اسی طریقے سے بیوی اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرے. ہر عورت جو دنیا کے اندر آتی ہے وہ ضرور ماں بنتی ہے. وہ اپنے شوہر کے ساتھ اور جو اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرے. حدیث میں آتا ہے کہ ہر عورت پر 3 چیزیں لازمی ہیں کہ وہ اپنے شوہر کے غائبانے میں اس کی اولاد کی تربیت کرے. پہلی بات ہے یہ. دوسری بات، شوہر کے غائبانے میں اس کے مال کی حفاظت کرے. ہر بہو اپنے گھر کی امانت دار امین ہے وہ. یہ 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز، اب شوہر کے غائبانے میں اس کی عزت اور عصمت کا خیال پوری طریقے سے رکھے. یہ 3 چیزیں ہمارے گھروں میں ہونا بہت ضروری ہے. عورتوں کے اولاد کے تعلق سے بھی جب تک ہم تربیت صحیح نہیں کریں گے، ہمارا ماحول درست نہیں ہو سکتا. ہمیں تربیت کے سلسلے میں پورا خیال رکھنا پڑے گا. تب کہیں ہماری مصیبتیں دور ہوں گی، ورنہ 10 حج کر کے آؤ، 10 عمریں کرو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور کس قدر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، مسجدیں آباد ہیں، ہر سال لاکھوں لوگ حج بیت اللہ کو جا رہے ہیں، عمرے کو جا رہے ہیں، لاکھوں لوگ مسجد جماعتوں میں چل رہے ہیں، لاکھوں لوگ کئی جماعتوں کا کام کر رہے ہیں، اپنے اپنے جماعتوں میں کام کر رہے ہیں، لیکن کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. تبدیلی جب تک نہیں آئے گی جب تک کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک نہ ہو اور جب تک کہ عورتیں اپنے اولاد کی تربیت نہ کریں. کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اس کے بغیر.
کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے سارے جانور اپنے اولاد کی تربیت کرتے ہیں تو ہزاروں برس سے شیر کا بچہ شیر پیدا ہوتا، بلی کا بچہ بلی بن کے پیدا ہوتا، چوہے پہ حملہ کرتا. کوئی بلی آپ کو ایسی ملی جس چوہے سے ڈرتی ہو، یا کوئی چڑیا کا بچہ ایسا ملا جو اڑ نہیں سکتا ہو. ہر جانور چاہے پرندے ہوں، کیڑے مکوڑے ہوں اور چونٹیاں ہوں اور سمندر کی کروڑوں مچھلیاں ہوں، یہ سب اپنے اولاد کی تربیت کرتے ہیں تو وہ اپنی حالت پر باقی رہتے ہیں. دنیا میں ہمارا نقصان مسلمانوں کا خاص طور سے یہ ہوا کہ ہم نے تربیت چھوڑ دیا. آج دنیا کی قومیں تربیت کر کے آگے چلی گئی. دنیا کی قومیں آج عیسائیت، یہودی اور کمیونزم یہ اپنے بچوں کی اولاد کی تربیت کر کے آگے چلے گئے، اور ہم اپنے اولاد کے سے بلاؤ پیار میں رہے اور تو گالی گلوچ جو ہے یہ ہم اسی میں لگے رہے. ہماری نسلیں بگڑ گئی. روزانہ آپ رات میں 10 بجے کے بعد 9 بجے سے دیکھو ہمارے لاکھوں نوجوان سڑکوں پر گھومتے رہتے ہیں. 12 بجے تک، 1 بجے تک، 2 بجے تک، 3 بجے تک پھرتے ہیں اور صبح میں 2 بجے تک سو جاتے ہیں. یہ ماحول ہمارا توقع ہے. آپ کتنی بھی طرف کام کرو، حاصل کرو، کچھ کام نہیں ہوگا، کوئی ڈگری کام نہیں آئے گی. ہم تو یہ چاہتے ہیں، ہم یہ کوشش میں آگے چل کر کے کہ شہر کے سارے لیڈیز ڈاکٹروں کو، مسلم ڈاکٹر، مسلم انجینئر، لیڈیز انجینئر، لیڈیز لیکچرر، لیڈیز ٹیچر، ہم ان سب کو ایک مرتبہ جمع کر کے ان کے سامنے یہ باتیں رکھنا چاہ رہے ہیں. اور ہم اس میں ہمارے پرنسپل صاحبہ بہت مددگار ہیں. ہم یہ کوشش میں ہے کہ سارے آج کون سا لیڈی ڈاکٹر کون سی نماز پڑھتی ہے؟ لیڈی ڈاکٹر، لیڈی ٹیچر، لیڈی انجینئر، لیڈی لیکچرر سب جو ہے ایسی گھوم رہے. اس کی وجہ سے اسلام کا معاشرہ تباہ برباد ہو گیا. ہم تو ان سب کو جمع کرنے کا پروگرام بنائے تھے، لیکن رمضان قریب ہے اس وجہ سے ہم نے اس پروگرام کا آگے رمضان کے بعد رکھا ہے. لیکن اتفاق سے یہ احمد میاں ہمارے بہت مخلص ہیں، انہوں نے اس کام کے واسطے ہار بنایا 20 لاکھ روپے خرچ کر کے، اور وہ اسی کام کے لیے رکھا ہے. انہوں نے بھی یہاں عورتوں کی تعلیم تربیت کو اور ان کو صحیح دین بتایا جائے. تو یہاں یہ ہمارا پروگرام بھی ہوتا رہے گا اور یہ باتیں بتاتے رہیں گے اور تعلیم و تربیت کا یہاں نظام رہے گا. یہ بہت خوشی کی بات ہے. ہم کو جو ہے رضوان کی پرنسپل صاحبہ سے بہت ہمت ملی مستورات میں کام کرنے کے سلسلے میں. مستورات میں کام صرف یہاں نہیں بلکہ اورنگ آباد تک ہم کر رہے ہیں مسلسل. تو آج دنیا میں جماعتیں بہت کام کر رہی، لیکن کوئی جماعت اللہ پہ محنت نہیں کر رہی. کوئی جماعت جو ہے قرآن کے خلاف پہ کوئی محنت نہیں کر رہا. لاکھوں حاجی حج کر کے آئے ہیں، کسی حاجی کے ہاتھ میں قرآن کریم نہیں ہے. یہ افسوسناک معاملہ ہے. ہماری محنت اللہ کا ذکر، اللہ کا کلام اور اللہ کے نبی پر درود، اس 3 چیزوں پر ہماری محنت چل رہی تاکہ گھروں کا معاشرہ درست ہو جائے. معاشرہ اگر درست ہو جائے گا تو سب ٹھیک ہوگا. تو معاشرے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر شوہر اپنے بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کرے اور ہر عورت اپنے اولاد کو 3 کام کرائے روزانہ. اور اس کے علاوہ ہر شخص اپنے بہنوں کے ساتھ، اپنے جو ہے ماں کے ساتھ اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور آپ بیان کر رہے تھے. اتنے میں ایک عورت مسجد نبوی کے بڑے دروازے سے داخل ہو گئی. پھر آپ نے دیکھ لیا مجمع آپ کی طرف متوجہ تھا، لیکن آپ اس عورت کی طرف متوجہ تھے. آپ حیرت کرنے لگے کہ یہ کون عورت ہے؟ بتاوا عورت تھی. ان کی پوری دعوت مسجد نبوی کے اندر داخل ہو گئی. آپ دیکھتے رہے وہ آگے آتے رہیے قریب اپنے مجمع سے آواز سے ہٹ جاؤ. سب ہٹ کے چلے گئے. وہ قریب آئی اور آ کر کے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ السلام علیکم. آپ جواب دیا. اس نے آپ یا رسول اللہ عورت نے اپنا نام بتایا تاکہ آپ مجھے دیکھیے آپ پہچانتے ہیں کیا؟ تو بھی آپ نے کہا کہ میں نے نہیں پہچانا بیٹا تم کو. پھر انہوں نے اپنی داستان شروع کی. کہا کہ میں شیما ہوں
حلیمہ کی بیٹی ہوں. جس حلیمہ کے گود میں آپ تھے تو حلیمہ آپ کو میرے گود میں دیتی تھی. میری ماں کام کرتی تھی اور آپ میرے گود میں رہتے تھے. اپنے جسم پر کی چادر نکالی اور چادر کو بازو میں بچھایا اور اس نبوت کی چادر پر آپ نے سیما کو بٹھایا. کہا کہ تم میری رضائی بہن ہو. تم نے حلیمہ کا دودھ پیا نہ میں نے بھی حلیمہ کا دودھ پیا ہوں. تم میری بہن ہو گئی. یہ کہہ کر کے آپ نے اس چادر پہ بٹھایا اور مجھ سے باتیں سنتے رہے. وہ کہتی چلی گئی ساری داستان. آپ روتے تھے, میں آپ کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتی تھی. آپ پر دھوپ آتی تو میں دیکھتی تھی کہ بادل آپ پہ سایہ کیا ہوا ہے. کبھی کبھی میں اپنی اوڑھنی آپ کے سر پہ ڈالتی تھی. جب وہ سنانا شروع کر دی تو آپ کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے مسلسل. اتنے آنسو جاری ہوئے کہ آپ کی ہچکیاں بن گئی. کہا کہ تم میری بہن ہے. بہت خوش ہوئی آپ. اس کے بعد یہ کہا کہ اچھا آپ یہاں رہنا, میں آپ کا سارا انتظام کروں گا. تو شیما نام ہے ان کا. انہوں نے کہا کہ نہیں, مجھے اپنے مکہ جانا ہے اور جا کر کے پھر میں آؤں گی. تو مکہ جب جانے لگی تو آپ نے بہت سارا مال دیا ان کو. ایک غلام نوکر کے ساتھ میں دیا, کپڑے دیے اور یہ کہا کہ جب آپ آئیں گے تو میرے گھر میں رہنا. اس کے بعد وہ آئی, لیکن اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. ایک رضائی بہن کے ساتھ جو آپ نے سلوک کیا, آج کیا ہمارا بہنوں کے ساتھ کوئی سلوک ہے؟ سب سے بڑی غلطی ہمارا معاشرہ تباہ ہو گیا. باہر دکھنے کو ہم بہت بڑے حاجی اور بڑے دیندار, بڑے دین کا کام کرنے والے, تبلیغ کا کام کرنے والے, جماعت اسلامی کا کام کرنے والے, سارے جماعتوں کے کام کرنے والے, لیکن گھروں میں ماحول بگڑا ہوا ہے. نہ بہنوں کے ساتھ سلوک ہے, نہ بیٹیوں کے ساتھ سلوک ہے, نہ اپنی ماؤں کے ساتھ سلوک ہے. بہت سارے لوگ ہیں آج کے جا رہے ہیں, ماں کو بول رہے کہ تو بیٹی کے پاس رہ جا. کئی ایجوکیٹڈ لوگ ہمارے پاس اپنے ماؤں کو اپنی بیوی سے بنتا نہیں. تو یہ نہیں کہ اپنی بیوی کو راضی کریں, بلکہ بیوی کو اس کی حالت پہ رکھ کے ماں کو راضی کر کے جاؤ تو اپنے ماں بیٹی کے پاس رہ جائے. اس بیٹی کے پاس رکھ دیتے ماں کو. یہ حسن سلوک میں یہ تباہی کی علامت ہے, بربادی کی علامت ہے. یہ تو یہ ہمارا اصل میں معاشرہ بگڑا, دنیا میں باقی کوئی چیز نہیں بگڑی. قرآن کریم ہے, حج ہے, نمازیں ہیں, کروڑوں لوگ اب رمضان کا مہینہ آ رہا, کروڑوں لوگ روزہ رکھتے ہیں, لیکن کیا وہ معاشرہ اپنا بہنوں کے ساتھ اور بھائیوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں؟ کئی لوگوں کو دیکھا میں نے, ہر سال عمرے کو جاتے ہیں اور ان کے بھائی حمالی کرتے. چھوٹا بھائی حمالی کر رہا, بڑا بھائی حمالی کر رہا, ایک بھائی عمرے کو جا رہا. یہ سب بدتمیزی ہے, دین نہیں ہے, یہ بے ایمانی ہے. ماں بیمار پڑ گئی ہے, بیٹا چلا حج کو, اور میں حج پہ جا کے دعا کرتا ہوں, اپنے آپ کو وہی ثابت کرتا بتاتا. یہ سب جھوٹے دھندے چل پڑے. اس میں ہمارا کوئی چیز ہماری بگڑی نہیں. مسجدیں بھی مسجدیں بنتی چلی جا رہی ہیں, حج سے حج ہو رہا, رمضان میں لاکھوں کروڑوں لوگ روزہ رکھ رہے, لاکھوں لوگ کروڑوں لوگ مسجدوں میں اذان ہو رہی, سب ہے. لیکن آج ہم پر اللہ کی مصیبت تاری ہے, اللہ کی طرف ہماری پکڑ جاری ہے, صرف اس وجہ سے کہ ہم نے اپنا معاشرہ ماحول بگاڑا ہے. گھروں کی ماحول کو بنانے میں سب سے پہلے مردوں نے مدد کرنا چاہیے. جتنے مرد ہماری بات سن رہے ہیں وہ اپنی عورتوں کے ساتھ اتنے سلوک کرنا شروع کر دیں, اور عورتیں اپنے اولاد کی تربیت کرے اور رشتے داروں کے ساتھ اتنے سلوک کرے. تب بھی گھروں کا ماحول بنے گا, اور اس میں بڑے بڑے اولیاء بھی پیدا ہوئے. جب تک نہیں ہو سکتا. یہ اہم چیز تھی. یہ دو چیزیں ہو گئی, آپ کی عزت کا معاملہ اور آپ کے لیے ماحول اور معاشرہ بتایا میں نے آپ کو. اور آخر میں تیسری چیز آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں, وہ زندگی میں کام کرنے کا کام ہے. وہ ایک جو ہم سے چھوٹ گیا, جیسے ہمارے سے معاشرہ چھوٹ گیا اور ہم سے حسن اخلاق چھوٹ گئے, صفائی چھوٹ گئی, گھر پورا تہذیب کا مضمون ہی ہم چھوڑ دیے. اس کے ساتھ ساتھ ہم سے جو نقصان ہوا وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. جب تک کہ یہ معاملہ ہمارا حل نہیں ہوگا, ہمارا کوئی حل نہیں چلے گا. آپ کے زندگی تجویزی کام بتا رہا ہوں جو ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے. سب سے پہلے ہر
ہر خاتون، ہر ماں، ہر بیٹی بہن روزانہ 1000 مرتبہ اللہ 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 کرے۔ یہ یاد رکھو، دنیا کی ہر مخلوق اللہ کو یاد کرتی ہے، پتا پتا اللہ اللہ کہتا ہے دنیا کا تو پتا کھڑا رہتا ہے، اللہ کہتا بند کر دیا تو سوکھ جاتا ہے۔ اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے، ہر قطرہ جو بارش کا آتا ہے ایک قطرہ ایک فرشتہ آتا ہے، اب کتنے فرشتے آتے ہوں گے اور کتنے جاتے ہوں گے؟ 24 گھنٹے لاکھوں فرشتے زمین پر آتے ہیں اللہ کے احکامات کو لے کر اور جواب بھی جاتے رہتے ہیں، روز 1 منٹ میں لاکھوں فرشتے آتے جاتے ہیں۔ اللہ کا ایسا نظام دنیا کے اندر جاری ہے، تو جو انسان کے علاوہ ہر مخلوق اللہ کو یاد کر رہی ہے، اللہ اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے آپ اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور آپ کبھی ہمیشہ 24 گھنٹے ذکر کرتا تھا۔ غار ہرا میں 10 سال تک آپ نے اللہ اللہ کیا ہے، وہاں اس وقت نہ نماز تھی نہ روزہ تھا نہ حج کا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اصل میں اللہ کا ذکر افضل ترین عبادت ہے دنیا میں۔ قرآن کریم میں سینکڑوں آیتیں ہیں اللہ کا ذکر، اللہ اللہ۔ اگر روزانہ 1000 مرتبہ اللہ اللہ بولیں گے تو 20 منٹ لگتے ہیں اس کو، 20 منٹ، 1 منٹ میں 50 مرتبہ اللہ 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 کہہ سکتا ہے انسان، 2 منٹ میں 100 مرتبہ، اور 1000 مرتبہ بولنے کے لیے 20 منٹ لگیں گے۔ اللہ کا ذکر سب سے افضل ترین ہے جو ہم سے چھوٹ گیا، جو چیزیں ہم سے چھوٹ گئی وہ تو پہلے میں بتایا آپ کو، معاشرہ ہمارا تباہ ہو گیا، اور دوسری چیز ہم سے چھوٹ گئی، اللہ کا ذکر چھوٹ گیا۔ جبکہ ساری مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کی عبادت کرتی ہے، یہ مسلمہ ہے۔ ہم سے سب سے بڑا آج کوئی حاجی بھی اللہ اللہ نہیں کرتا، کوئی دین کا کام کرنے والا اللہ کا ذکر نہیں کر رہا، اللہ کے ذکر کے بغیر دین کا کام ہو ہی نہیں سکتا، اور جتنا کر رہے وہ بیکار ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا ذکر ہونا ضروری ہے، اور ہمارے پاس کوئی مالدار اللہ کا ذکر نہیں کرتا، کوئی حاجی اللہ کا ذکر نہیں کرتا، کوئی نمازی۔ یہ عبادت الگ چیز ہے میرے عزیز دوستو، میری ماں بہنیں یہ بات سنو کہ ہم جو نماز روزہ حج کرتے ہیں یہ عبادت ہے، یہ اللہ کی غلامی ہے، اس کا اجر و ثواب قیامت میں ملنے والا ہے۔ آج جو ہم نماز روزہ پڑھیں گے اس کا ثواب قیامت میں ملے گا، اس سے ہماری آخرت بنے گی، دنیا میں اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ لیکن اللہ اللہ کرو گے تو اس کا فوراً اجر شروع ہو جاتا ہے، اس سے اللہ کی فوراً مدد دنیا کے اندر آتی ہے۔ سرکار اور صحابہ اللہ اللہ کرتے تو فرشتے ہو کرتے تھے، اس سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ عبادت سے ہماری مدد نہیں ہوتی، عبادت کا اجر و ثواب قیامت میں ملنے والا ہے۔ آج جو نماز پڑھیں گے روزہ رکھیں گے قیامت میں اس کا اجر ملے گا، دنیا میں نہیں ملتا اس سے، نہ دنیا میں اس سے پیسہ ملتا نہ روزی ملتی، کچھ بھی نہیں ملتا۔ ہاں اللہ کا ذکر کرنے سے ہر چیز ملے گی دنیا میں فوراً۔ یہ پہلی چیز ہے جو ہم سے چھوٹ گئی، اور آج ہم سے اللہ کا ذکر ہی چھوٹ گیا۔ 1000 مرتبہ اگر اللہ 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 بولو گے تو 20 منٹ لگتے ہیں۔ صبح میں فجر کا سونا چھوڑ دیں، وہ ہماری تباہی کی علامت ہو گئی، جس کی وجہ سے ہم تباہ ہو گئے۔ آج سارے یہ مسلمان فجر میں سو رہے، اور چاہے وہ کوئی ہو، یہ ان کا یہ نقصان۔ دوسرا ہمارا معاشرہ تباہ ہو گیا، اور کسی چیز ہم سے اللہ کا ذکر چھوٹ گیا۔ اب آپ کو عمل کرنا ہے، روزانہ 1000 مرتبہ اللہ اللہ بولے، ہر وقت، کوئی پابندی نہیں ہے اس پر۔ ہر ماحول کے اندر آپ اللہ اللہ بول سکتے ہیں، اور سوئے سوئے بھی بول سکتے ہیں، کھڑے کھڑے بھی بول سکتے ہیں، ایام کے اندر بھی بول سکتے ہیں، غیر ایام میں بھی اللہ اللہ بول سکتے ہیں۔ اللہ کے بولنے میں کوئی پابندی نہیں ہے، اللہ نے اپنے پاس آنے کے لیے کوئی پابندی نہیں رکھا۔ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اللہ کا ذکر افضل ہے، لا الہ الا اللہ یا اللہ۔ یہ ایک بات جو ہم سے چھوٹی آپ کو کرنے کا ہے۔ آپ اور دوسری چیز کرنے کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال جو ہے غار ہرا میں زندگی گزارے، اور نبوت سے پہلے 10 سال محنت کی آپ نے۔ 1,24,000 نبیوں میں کسی نبی نے نبوت سے پہلے محنت نہیں کی، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے محنت کی، اور 10 سال محنت کی، تب تو قرآن حاصل کیا۔
یہ قرآن کریم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ہرا میں مجاہدہ کر کے حاصل کیا، یہ قرآن کریم پہلے اللہ نے پڑھا، اس کے بعد جبرائیل پڑھا، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور زندگی بھر آپ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کبھی نہیں چھوٹی۔ اسی طریقے سے صحابہ قرآن کی تلاوت نہیں چھوٹی، اولیاء اللہ نے کوئی قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 2 قرآن کریم رات میں ختم کرتے۔ ہمارے اکابر حضرت امام ابو حنیفہ روزانہ 2 قرآن کریم رات میں پڑھتے تھے۔ حضرت شیخ زکریا روزانہ صبح سے لے کے عشاء تک 1 قرآن کریم پڑھتے تھے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ رات بھر میں 2 قرآن کریم ختم کرتے تھے، اور حضرت شیخ فرید الدین گنجی کا روزانہ 24 گھنٹے میں 5 قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر روزانہ صبح میں 5 پارے پڑھتے تھے۔ شاہ جہاں جو ہندوستان کے سب سے بڑے بادشاہ تھے، جنہوں نے تاج محل بنائی، روزانہ فجر میں 6 پارے پڑھتے تھے، 6 ایک منزل روزانہ، اور ایسا پڑھتے تھے کہ ان کی آنکھ سے آنسو جاری رہتے تھے۔ دنیا میں قرآن کریم کی تلاوت جب تک ہوتی رہی، جب تک ہماری عزت دنیا میں رہی، اور جب امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تو آج دنیا میں ذلیل ہو گئے۔ آج امت مسلمان نے قرآن چھوڑ دیا، جیسے اللہ کا ذکر چھوڑا، قرآن بھی چھوڑا ہے۔ کوئی حاجی کے ہاتھ میں قرآن نظر نہیں آتا۔ دین کے کام کرنے والے لاکھوں کروڑوں لوگ پھر رہے، لیکن کسی کے ہاتھ میں قرآن کریم نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم دنیا میں آج تباہ ہوئے ہیں۔ ہماری تباہی کا واحد سبب صرف کر کے قرآن کریم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ، میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا، تو ان کا حساب لے لے۔ قرآن کریم میں کوئی اس کا ذکر ہے، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یا اللہ میری قوم نے قرآن ترک کر دیا تھا۔ آج کروڑوں عورتیں ہیں، کروڑوں ہماری مائیں بہنیں ناظر کے اندر، کیا کسی نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے؟ شروع سے آخر تک قرآن کریم کا پڑھنا، یہ بہت سب سے اہم افضل عبادت ہے۔ حدیث میں آتا قرآن کریم اگر کوئی تلاوت کرنا شروع کرے تو عرش الہی سے اللہ تعالیٰ اس کے سامنے آتے ہیں اور اس کی تلاوت کو سنتے ہیں، چاہے وہ صحیح پڑھتا ہو یا اٹک اٹک کے پڑھتا ہو، قرآن کی تلاوت کو اللہ کی ذات سنتی ہے۔ اس سے بہتر اور کیا عبادت ہے؟ ہم اپنے گھروں میں اگر قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو اللہ کی ذات روزانہ ہمارے گھروں پہ توجہ کرے گی، صبح میں، فجر میں یا کسی بھی وقت۔ سب سے افضل ترین عبادت ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ ہمارا جو کام چل رہا ہے وہ 3 باتوں سے چل رہا ہے، ایک اللہ کا ذکر اور دوسرا قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ تو یہ ضروری ہے ہر شخص کے لیے، چاہے 1 صفحہ پڑھے، چاہے 3 آیتیں پڑھے روزانہ، لیکن پڑھے اور شروع سے آخر تک پڑھے۔ اگر قرآن کریم کی زندگی میں 1 مرتبہ بھی اگر پورا نہیں پڑھا ہے تو اس کی مغفرت کا معاملہ مشکل ہے، کٹھن ہے، پتہ نہیں کہ اس کی مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ قرآن کریم کے لیے 1,24,000 نبی ہوتے تھے، لیکن ان کو نہیں ملا، اور قیامت میں وہ حضرت سرکار سنانے والے ہیں قرآن کریم پورا میدان حشر میں۔ اس کے بعد میدان حشر کا کام شروع ہوگا۔ جب تک میدان حشر شروع نہیں ہوگا جب تک کہ آپ قرآن کی تلاوت نہ کریں گے، پورا قرآن سنائیں گے اللہ کی موجودگی میں۔ اللہ تعالیٰ تخت پر جب آپ لوگ ہوں گے اور بازو میں تخت رکھ جائے گا، اس تخت کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حضور سے فرمائیں گے کہ کیا تم نے یہ مخلوق کو قرآن سنایا؟ تو آپ فرمائیں گے کہ اللہ میرے بعد جو مخلوق ہے میں نے ان کو سنایا، میرے سے پہلے کی مخلوق کو میں کیسے سناؤں گا؟ چنانچہ میدان حشر میں تمام جنات، سارے فرشتے، تمام انبیاء، سارے انسان اور ساری مخلوق جو جانوروں کی شکل میں ہے، جانداروں کی شکل میں ہے، چونٹیاں ہیں اور سڑک ہیں، کیڑے مکوڑے، سب میدان حشر میں کھڑے ہوں گے اور سرکار قرآن کریم سنائیں گے۔ الف لام میم سے شروع ہوگا اور والناس تک ختم ہوگا، تو انبیاء علیہ السلام سن کر مدہوش ہو جائیں گے۔ اس وقت ان کی قرآن کی تسلی ہو جائے گی پوری۔ تو انبیاء علیہ السلام روتے ہوئے آج تک قبروں میں روتے ہیں کہ قرآن سننا چاہتے ہیں۔ حدیثوں میں بڑی فضیلت انبیاء علیہ السلام کی آئی ہے قرآن سننے کے شوق میں۔ ایسی نعمت ہمارے گھر میں ہوتے ہوئے ہم جو ہے وہ قرآن کو چھوڑ دیے اور تعویذ، گنڈے، ہندو، ڈوری، دھاگے اور
بزرگوں کی مزارات کو جا کے سجدہ کرنا، دھڑ اللہ کو چھوڑنا اور بزرگوں کی مزارات کو سجدہ کرنا، بزرگان دین اس سے بہت ناراض رہتے ہیں. یہ ہم نے اختیار کر لیا اور عاملین کے پاس جا کر کے پیسے دے کر کے ان سے تعویذ، 500 کی تعویذ، 1000 کی تعویذ اور ایک نیمبو اور ایک تعویذ جوڑا یہ لا رہے. سب سے بڑی تعویذ قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے، بس اس کو تلاوت کرو، آپ لاکھوں مسائل حل ہو جائیں گے. لاکھوں مسائل حل ہوتے تھے. سلطان صلاح الدین ایوبی جب جنگ لڑنے کے لیے چلتے تھے میدان جنگ میں، تو وہ گھوڑے پر سوار سفر کے لیے نکلتے تھے اور پیچھے ہزاروں کا لشکر رہتا تھا. تو سلطان صلاح الدین ایوبی جب گھوڑا جب تیزی سے دوڑتا تھا تو یہ خود قرآن کی تلاوت کرتے تھے. ایک منزل پر جا کر کے ایک پارا ختم ہوتا تھا وہاں پر. اس طریقے سے قرآن کریم کو تلاوت کرتے تھے بادشاہ اور دنیا کے بڑے بڑے لوگ، اولیاء اللہ. اس لیے ہماری زندگی کا سب سے بہترین مرحلہ ہے قرآن کی تلاوت کرنا. لے کے بیٹھو، اگر پڑھنے نہیں آتا تو اسے کھول کر کے دیکھو اور اٹک اٹک کے پڑھ سکتے ہو پڑھو اور پڑھو. سیدھے چٹی پر 1-1 لاکھ روپیہ 2-2 لاکھ روپیہ کا ڈور ہے، سیدھے پہ چٹی پہ اور رسم پہ تو 3 لاکھ روپے اور شادی پہ 10 لاکھ. لیکن قرآن کریم سیکھنے پر پیسہ نہیں خرچ کر رہے ہم. ہمارے بچوں کو قرآن کریم سکھانے کے لیے ہزاروں حفاظ آئے ہوئے ہیں، حافظ عالم، ان کی خدمات دے اور ان کو پیسے دے، ہزاروں روپئے دے. چھلے کے لیے بچے کا چھلا رہا تو 1 لاکھ روپیہ خرچ ہو رہا. کیا 1 لاکھ روپیہ شادی تک بھی اس کے زندگی پر خرچ نہیں کرتے، دوسرے غلط کاموں پہ خرچ کر دیتے ہیں. تو قرآن کریم سیکھنے پر پیسہ خرچ کرے اور قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کرے ہر شخص، ہر ماں بہن. یہ ہمارے معمولات میں شمار ہے. ہمارے پاس جتنے لوگ ہزاروں لاکھوں لوگ نوجوان کام کر رہے ہیں ان کے لیے لازمی ہے کہ روزانہ ذکر ہو، ذکر خفی اللہ اللہ 1000 اور قرآن کی تلاوت ہو. اور تیسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے کم سے کم 300 مرتبہ. یہ 3 کام کرنا ہمارے لیے لازمی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اتنا خوش ہوتے ہیں کہ آپ خوابوں میں آ کر کے ہمارے کئی کام کرنے والوں کے لیے خوابوں میں آ کر کے آپ ملتے ہیں اور خواب میں آ کر کے آپ تسلی دیتے ہیں. افسوس ہے کہ ہمارے اہل علم طبقہ، چاہے دنیاوی والا طبقہ، کون سا ڈاکٹر قرآن پڑھتا ہے، کون سا انجینئر پڑھتا ہے، کون سا ٹیچر قرآن پڑھتا ہے. اور حتیٰ کہ ہمارے اہل علم علماء نے ان لوگوں نے بھی قرآن کی تلاوت کو دعوت کر دی ہے. یہ بہت بڑا نقصان ہوا اور دین کے کام کرنے والوں نے تو قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگائے. لاکھوں کروڑوں لوگ دین کے کام میں ڈر رہے، مختلف جماعتوں میں کام چل رہا ہے، لیکن کوئی جماعت قرآن کی تلاوت پر دھیان نہیں دیتے، کوئی جماعت اللہ کے ذکر پر دھیان نہیں دیتے. ہمارا کام صرف اللہ کے ذکر پر اور اللہ کے کلام پر اور اللہ کے نبی پر درود پڑھنے پر. اس میں اگر امت میں یہ بات عام ہو جائے تو دنیا کے اندر انقلاب آ جائے گا، دنیا میں امت کے حالات سدھر جائیں گے. یہ ایک ذریعہ ہے. باقی جو ہمارے پاس کئی اصول بنا کے رکھے اور اپنے اصول پر کروڑوں روپیہ خرچ کر رہے جماعتیں، کئی جماعتیں کروڑوں اربوں روپئے خرچ کر رہے، لیکن اللہ کے ذکر پر، اللہ کی تلاوت پر، قرآن کی تلاوت پر کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوا. یہ افسوسناک حالات ہو گئے ہمارے پاس. ان کے آنسروں نے توقع ہے اس وقت. تو یہ ساری ذمہ داری ہماری خواتین پر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 23 برس محنت کی، اس نے آپ کے تمام ازواج مطہرات شریک تھے، سارے ازواج مطہرات آپ کے ساتھ دین کا کام کرنے میں شریک تھے اور پورا ماحول انہوں نے بنایا اور پورا ماحول ایسا بنایا کہ 1.5 لاکھ صحابہ تیار ہو گئے اور انہوں نے پوری دنیا کو فتح کیا اور دنیا کے اندر قیامت تک کے لیے ایک نظام بچھایا انہوں نے. یہ اس کے ذریعے سے ہوا ہے اور یہ ہم نے چھوڑ رکھا ہے آج کے زمانے میں. اس وجہ سے ہماری گزارش ہے کہ یہ اپنے گھروں کو ماحول بنانا، اپنے گھروں میں 3 چیزیں عام ہونا: قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر اور درود شریف کی مجلس روزانہ یہ ہونا. اور اپنے مردوں کو ہمارا ایک ذکر جہری چلتا ہے، ذکر جہری. یہ ذکر جہری 1400 سال سے چلتا ہے. سارے اولیاء اللہ ذکر جہری کرتے تھے. ذکر جہری کی وجہ سے
ہزاروں نوجوان درست ہو گئے ہمارے پاس، جو ہمارے پاس آج بھی کام کرتا رہتا ہے ذکر جہری روزانہ بھی ہوتا ہے، اور ہمارے ناندیڑ میں بھوک ہوتا ہے، بہت بڑا ذکر جہری کا ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کو وہاں بھیجنا بھوک کے دن ذکر جہری کی وہ صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ مردوں کو ہے صرف ذکر جہری، باقی جو ہے اللہ اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت اور درود شریف کی سب کے لیے ہے، اور عورتیں مرد بچے چھوٹے بڑے سب کے لیے ہے۔ صرف ذکر جہری مردوں کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے۔ 1400 سال سے سارے اولیاء اللہ ذکر جہری کرتے تھے، اس کے اثرات پوری دنیا میں پڑتے ہیں۔ جب ذکر جہری ہوتا ہے پوری دنیا میں اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ تو یہ ہے، میں آپ کو جو ہے یہ باتیں جو نے بتایا اس کو آپ نوٹ کر لیں، یاد رکھیں، اور میں تمام مردوں سے جو ہماری باتیں سن رہے ہیں وہ سن لیں کہ باہر اپنی شرافت بتانے سے کچھ حاصل نہیں جب تک کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ شرافت نہ بتائیں گے۔ سرکار نے فرمایا خیرکم لأہلہ، تم میں بہتر انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہو۔ اہل و عیال کے ساتھ بیٹھنا، بات چیت کرنا، ان کی ضرورت پوری کرنا، ان سے محبت کے ساتھ سلوک کرنا ہو، اور ان کے ساتھ ہمدردی کرنا، یہ اور ان کو دین سمجھانا، یہ سب سے بہتر انسان ہے دنیا میں۔ اور بہتر انسان کوئی بھی کتنا ہی بڑا نامور ہے وہ بہتر نہیں ہے، بلکہ خیرکم لأہلہ، یہ سب سے بہتر۔ ہم تمام مردوں کو یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنے عورتوں کے ساتھ اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ کتنے سلوک کرے، اور دنیا کی ہماری ساری مائیں بہنیں اپنے بچوں کی تربیت کرے، جیسے جانور پرندے کر رہے ہیں اپنے بچوں کی تربیت، آپ بھی تربیت کریں گے تو تربیت میں لاکھوں انسان پیدا ہو جائیں گے۔ صحیح جیسے شیروں کا بچہ آج تک ہزاروں لاکھوں برس سے شیر بن کے پیدا ہو رہا، وہ تربیت ہے، ماں کی تربیت ہے اس کی۔ پرندے چونکیاں سب اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں، اور تربیت میں ان کو فجر کی نماز پڑھانا، قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگانا، اور روزانہ درود شریف پڑھنے لگانا، یہ ہمیشہ اپنے بچوں کو کریں۔ یہ کریں گے تو بچے جیسے جیسے جوان ہوں گے ویسے ویسے اچھے اخلاق پر چلیں گے، وہ ویسے ویسے آپ کی اطاعت فرما برداری کریں گے۔ ہم نے ان کو چھوڑ دیا، کوئی چیز نہیں سکھائی، آج اولاد ہماری سن رہی نہیں، ہماری کتنی بھی بات کرو وہ سن رہی نہیں، اپنے بات سے چل رہی، اولاد بگڑ گئی ہماری، پڑھی لکھی ہو یا ان پڑھ ہو۔ تو اس کے لیے بہتر ہے ابھی سے بچپن سے ہم تربیت کا نظام سنبھال لیں۔ یہ ہماری ساری ماؤں بہنوں سے گزارش ہے، قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر اور درود شریف کثرت سے کرتے رہے، اور ہمارا ذکر جہری کا جو ہمارا پروگرام چلتا ہے اس میں اپنے بچوں کو بھیجے۔ ہمارے پاس کوئی چندہ نہیں، کسی سے کوئی لینا نہیں، نہ کسی کو کوئی دینے کے لیے ہمارے پاس ہے، لیکن بغیر چندے کے، بغیر پیسوں کے ہمارا کام کیسا چلا جا رہا ہے۔ حیدرآباد سے ممبئی تک لوگ ہزاروں لوگ کاموں میں لگتے، ہزاروں لوگ راستے سے لگتے، ہزاروں نوجوان ہمارے پاس آج بدھ ہے، ہمارے پاس ذکر کی مجلس ہوتی ہے بدھ کے دن، راج ہائی اسکول کے اندر 100-200 آدمی رہتے ہیں، ذکر جہری ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کو اور جو سننے والے ہیں مرد وہ سب لوگ وہاں شریک ہو سکتے ہیں، ہو جائیں۔ یہ چند باتیں ہم نے آپ کا سے خاص طور سے کیا ہے، لہٰذا مجھے امید ہے کہ ہماری مائیں بہنیں اسلام کو بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گی۔ اسلام کو بنانے میں سرکار کی جس وقت جو ہے سرکار جب غار ہرا میں تھے تو حضرت خدیجہ کی ایک بات سناتا ہوں آپ کو۔ سرکار جب غار ہرا میں تھے، غار ہرا مکے سے تقریباً 7-8 کلومیٹر ہے وہ غار ہرا مکے سے، اور غار ہرا چڑھنے کے لیے بہت مصیبت ہے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روزانہ جب آپ سرکار وہاں 10 سال سے پڑے ہوئے تھے تو روزانہ روزنے مہینے 2 مہینے میں 3 مہینے میں 70 پیس کر کے اور ایک پانی کا مشکلہ، یہ 2 چیزیں اور کچھ کپڑے لے کر کے رات میں نکلتی تھی گھر سے، اور 10 کلومیٹر پیدل سفر کر کے پہاڑوں کو روندتے ہوئے غار ہرا کے پاس پہنچتی اور غار ہرا کے اوپر جاتی تھی،
آج کوئی بڑا سے بڑا نوجوان یہ نہیں کر سکتا لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ کیا کرتی تھی، جبکہ وہ کروڑپتی گھر کی عورت تھی. اس قدر خدمت حضور کی کیا کرتی تھی وہ، اور گھر میں جا کر کے آپ کو کھانا دیتی، سب کو پلاتی، اور آپ کے کپڑے نکال کے دے دیتی، اچھے کپڑے پہناتی، اور پھر واپس آتی اور صبح تک پھر اپنے گھر پہنچتی تھی. یہ اتنا بڑا کام ہے کہ انسان کے ذہن میں نہیں آتا کہ کیسا کرتی تھی وہ، اللہ کی مدد تھی. اسی طریقے سے تمام حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں پہنچ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور اٹھا کے اوپر چبوترے پر اٹھایا تھا. حالانکہ مکے سے وہ مدینے سے احد کا پہاڑ بہت دور ہے، وہ کیسا گئی اور کیسے انہوں نے کام کیا، یہ حیرت کی بات ہے. تو مائیں بہنیں جو اسلام کے بنانے میں بہت کردار ادا کیے ہیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کی نگرانی کرے. اس طریقے سے اسلام کا نقشہ چلتا ہے. نہ اسلام مرد چلاتے ہیں نہ عورتیں چلاتے ہیں، بلکہ اس میں کردار آپ کا سب سے اہم ہے. نسلیں آپ کے ذریعے سے بنتے ہیں، اور اللہ آپ کے گودوں میں پیدا ہوئے ہیں، بڑے بڑے بہادر آپ کے گودوں میں پیدا ہوئے ہیں. حضرت شاہجہاں کی بیٹی تھی جہاں والا بیگم، آگرہ سے اجمیر جانے میں تقریباً 10 کلومیٹر اس نے پیدل سفر کیا ہے، پیدل. پھر اس کے پیر کبھی مخمل سے نہیں اترے تھے. جہاں والا بیگم قرآن کی حافظ تھی اور بہت زبردست تقریر کرتی تھی، ہزاروں کتابیں اس نے الٹ پلٹ کیا تھا. اورنگزیب کی بیٹی تھی، وہ بھی بہت تربیت آرا تربیت، زیب النساء، جس نے قرآن کی تفسیر لکھی، زیب التفاسیر، وہ آج زندان کے کتب خانے میں موجود ہے. یہ ہمارے ماں بہنوں نے بہت کام کیا ہے. آج کیا بات ہو گیا، آج یہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے قرآن پڑھ دیے اور عامل ان کے پیچھے پڑ گئے، تعویذ بن رہے یہ کرنے کے لیے قرآن پڑھ دیے. ہم اسی پر آپ کو لا رہے ہیں، یہ اسی پر آئیے آپ، انشاءاللہ اس سے بہت کام ہوگا. آپ دیکھیں گے کچھ بھی کر کے دیکھ لو، آپ کے گھروں میں تبدیلی آئے گی. روزانہ 1000 مرتبہ اللہ اللہ اللہ، 20 منٹ لگتے اسے. درود شریف پڑھنے کے لیے 10 منٹ لگتے، 20 اور 10 30 منٹ. یہ 30 منٹ میں سارا کام ہوتا ہے، آدھے گھنٹے میں. باقی آپ اپنا کرو، اور قرآن کریم کی تلاوت کبھی بھی کرو اپنے گھر میں، جتنا ہو سکتا ہے 10 منٹ 20 منٹ 50 منٹ، جس میں جو کر سکتے. 3 کام کرتے رہنا روزانہ، اور اپنے بچے کو آپ کو صلاحیت پیدا ہوگی، ہر چیز سے معلومات ہوگی. یہ پروگرام ہم نے ہمارے دوستوں نے رکھا ہے، اور سب سے بڑا ہمارا پر جو ہے ہمارے حکومت جو موجودہ انگلش میڈیم اسکول کا نظام جو انگلش میڈیم ہے، اور اس کے پرنسپل بہت ہائی ایجوکیشن ہے ان کا، لیکن انہوں نے ہماری بات کو سمجھا اور وہ ہمارے کام میں بہت معاون اور مددگار ہے. وہ اس وقت یہاں ہے، آپ نے ان کی باتیں سنی. میں اب ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آخر میں 10 منٹ وہ ضرور بولیں، کیونکہ بہت ساری عورتیں بعد میں آئی ہوئی ہیں، پڑھی لکھی ایجوکیٹڈ لڑکیاں میں سمجھتا ہوں آئی ہوئی ہیں. اگر وہ 10-15 منٹ بول دیں اس کے بعد پھر ہم دعا کر دیں گے. پھر آپ کو 4:30 سے پہلے یہاں سے واپس کر دیا جائے گا. تو ہماری گزارش ہے کہ رضوان ہائی اسکول کے پرنسپل صاحب 10-15 منٹ کچھ تو بول دیں آخر میں، کیونکہ بہت عورتیں آئی ہوئی ہیں اور باہر بھی بیٹھی ہوئی ہیں. یہ ہماری گزارش ہے. ایک چھوٹا مائک دے دو اس کے پاس. یہ ہاں آپ بولیے نا کوئی 10 منٹ صحیح، کیونکہ بہت لڑکیاں آئی ہوئی ہیں، بعد میں آئی ہوئی ہیں.